السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دوسری کلاس کے جوابات سبمٹ کروانے ہیں اور یہ وقت آپ کے پاس آج شام پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے تک ہے۔ 4 بجے کے بعد یہ لنک بند کر دیا جائے گا۔ 4 بجے کے بعد یہ لنک اوپن نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے پہلی کلاس کا جوابات سبمٹ کروا دیے تھے۔ یہ پہلے دن کا گوگل لنک تھا۔ میں نے یہ بھی آپ کو پہلی کلاس کا گوگل لنک بھی سینڈ کر دیا ہے، اور یہ دوسری جو جوابات سبمٹ کروانے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو پہلی کلاس کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس میں بھی وہی ضروری ہدایات دی گئی ہیں کہ گوگل لنک اوپن کر کے صرف اپنے نام، موبائل اور ای میل کا اندراج کرنا ہے آپ نے، اور روزانہ وہی معلومات نام، موبائل نمبر، ای میل ایڈ کرنے ہیں جو پہلے دن کیے تھے۔ اگلے دن کی معلومات کی تبدیلی کی صورت میں آپ کے جوابات شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ آپ کا کورس 10 روزہ ہے، اس لیے آپ نے ہر کلاس کے جوابات سبمٹ کرواتے ہوئے وہی ایک ہی نام، ایک ہی موبائل نمبر اور ای میل دینا ہے، تاکہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو مل سکے۔ تو دوسری کلاس کے لنک کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے جوابات سبمٹ کرواتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے دوسری کلاس کی طرف۔ یہ کتاب الرقاق کوئز پروگرام کلاس نمبر 2، اس میں بھی وہی ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ ادھر آپ نے پھر وہی نام جو آپ نے پہلی کلاس کے لیے دیا تھا وہ لکھنا ہے۔ میں لکھ دیتا ہوں۔ ادھر آپ نے ای میل لکھنا ہے اپنا جو پہلی کلاس والے لنک میں دیا تھا۔ پھر ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، وہی جو آپ نے پہلی کلاس کے لنک میں دیا تھا۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ ادھر آپ نے نمبر لکھ لیا، اب اس کو نیکسٹ کر دیں۔ یہ آپ کے جوابات اوپن ہو گئے ہیں، سوال کے جواب۔ ادھر آپ نے لکھنے ہیں کتاب الرقاق کوئز پروگرام کلاس نمبر 2، برائے درس مورخہ 30 مارچ 2020۔ مطلب یہ جو کلاس ہوئی تھی 30 مارچ روز 30 مارچ کو ہوئی تھی 2020، شام 5 سے 6 بجے تک۔ پھر اس کے جوابات اگلے دن شام 4 بجے یعنی 31 مارچ شام 4 بجے سے پہلے تک آپ نے سبمٹ کروانے ہیں۔ اسی طرح ہر کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اگلے کلاس کے 1 گھنٹہ پہلے تک دیا جائے گا کہ اس نئے کلاس کے شروع ہونے سے پہلے پچھلی کلاس کے جوابات سبمٹ کروا دیں، پھر آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ انعام حاصل کر سکتے ہیں۔
اس کی آگے مزید 7 کلاسیں رہ گئی ہیں. آج تیسری کلاس ہوگی اور اس کے بعد 7 کلاسیں رہ جائیں گی. اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اعجب الکفار نباتہ میں کفار سے کیا مراد ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ میں کفار سے کیا مراد ہے؟ منافق، کسان، کفار تینوں مراد ہیں. یہاں کفار سے مراد کسان ہے کیونکہ آگے نباتہ آیا ہے، اور کفار کسان کو یعنی کہتے ہیں کہ وہ دانے کو چھپاتا ہے زمین کے اندر، اس لیے یہاں کفار سے مراد کسان ہے. جس طرح کافر اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اسی طرح کسان دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے. اس سے یہاں کفار سے مراد کسان ہے. حدیث مبارکہ ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح کرنا یا شام کا کچھ وقت گزارنا بہتر ہے. یہ ایک شام گزارنا اللہ کے راستے میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ جو شام یا صبح گزارنا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اس اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ دعوت اللہ مراد ہے، جہاد یا طلب علم؟ یہاں تینوں جواب درست ہیں، تینوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ادھر تیسرے سوال میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، مردہ بکری کے برابر ہے؟ گزشتہ جوابوں میں سے کوئی نہیں ہے. مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف متوجہ کیا، ایک مردہ بکری کو اٹھا کر، اور کہا کہ یہ کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی کوئی خریدے گا؟ یہ تو اب بیکار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یعنی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ. تو یہاں ہمارا جواب بنتا ہے مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. منتنۃ کا معنی ہے جس سے تعفن پھوٹ رہا ہو، مردار، بیکار، حقیر. وہ جو بکری آپ نے اٹھا کر صحابہ کو توجہ دلائی کہ یہ کون خریدے گا، وہ منتنہ بھی تھی، یعنی اس کا تعفن پھوٹ رہا ہو. تعفن بھی پھوٹ رہا تھا، اس سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. ایسی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں. سوال نمبر 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے ہاں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں دنیا اللہ کے ہاں مچھر کی پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیتا. یہ جواب غلط ہے. یہاں غلط پر کلک کریں گے کہ اللہ کے یہاں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. حدیث مبارکہ میں ہے سوال نمبر 6 کہ مذکور الفاظ بؤسن کیا معنی ہے؟ فراوانی، تکلیف، دونوں میں سے کوئی نہیں. اس میں بؤس کا معنی تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب سے منع کیا، یہاں تصویب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. الا صلوا فی الرحال مراد ہے. مذکورہ جواب میں سے کوئی نہیں. اذان کے بعد مؤذن کا وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہے. یہاں تصویب سے مراد اذان کے بعد مؤذن کا وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہے مراد ہے. کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنی خدمت کے لیے مجاہد کو ساتھ رکھتے تھے.
امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اذان کہی اور وہیں ٹھہر گیا، بعد میں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی طرف نکلے، مجاہد سے کہا مجھے لے چلو اس شخص کے پاس، اور پھر کہا کہ اس شخص کو یہاں اس مسجد سے نکال دو، ایسا کرنا بدعت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، تو یہاں اذان کے بعد مؤذن کا وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا تصویب ہے۔ حدیث میں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، مذکورہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ عبداللہ بن عمر بن عاص کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب کے ہیں۔ یہ الفاظ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن خطاب کو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی توجہ اپنی طرف کر کے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں یہ قدر و قیمت ہے کہ مکمل دنیا کے عوض آخرت کی جنت کی ایک بالشت جگہ بھی بہتر ہے۔ تو اس میں ہی عبداللہ بن عمر بن خطاب نے اس حدیث کے آگے اپنے الفاظ درج کیے جس کو مدرج کہا جاتا ہے، فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ تو یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں کامیابی کے کون سے 3 اصول بیان ہوئے ہیں؟ تقوی، اللہ کی یاد، دعا، تزکیہ نیکی اختیار کرنا، نماز، تزکیہ نفس، ذکر اللہ، نماز۔ سورہ اعلیٰ میں کامیابی کے 3 اصول قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، یہ 3 اصول اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، تزکیہ نفس، ذکر اللہ اور نماز۔ تصویب کا کیا حکم ہے؟ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، سنت ہے، تینوں میں سے کوئی جواب درست نہیں ہے۔ تصویب کا حکم بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب نے فرمایا تھا مجاہد سے کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو، جو اذان دے کر فوراً لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا تھا، کہ یہ کام بدعت ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا حکم ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ حکم بدعت ہے۔ اب یہ آپ کے 10 سوالوں کے جواب مکمل ہو چکے، اب آپ اسے سبمٹ کروا دیں، اور یہ سبمٹ کر دیتا ہوں میں۔ یہ آپ کے کتاب الرقائق، کتاب کوئز پروگرام کلاس نمبر 2 مکمل ہو چکے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے جوابات سبمٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے جو کچھ سنا، دیکھا، پڑھا، اس پر عمل کریں، اسے قلم بند کر لیں، اور مزید آگے کلاس کے لیے انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کل اس ٹائم تک آپ کو دے دی جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں واٹس ایپ کا گروپ بھی لنک بھی سینڈ کر دوں گا، بلکہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر لیں، وہاں آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔